الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اور جنات کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء، رسول اور پیغمبر بھیجے، اور یہ اس لیے بھیجے کہ قیامت والے دن کوئی یہ بہانہ نہ بنائے کہ یا اللہ ہمیں تو کوئی راستہ دکھانے والا آیا ہی نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ ہمارا ایک رب ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے. ہر وقت کا نبی، ہر وقت کا پیغمبر اپنے ساتھ کچھ نشانیاں لے کر آئے. اصل اور نقل کو پرکھنے کے لیے کچھ نشانیاں ہوتی ہیں کہ اس میں اصل اور نقل کو پرکھا جائے کہ اصل کی کیا نشانی ہے اور نقل کی کیا ہے. اصل میں کون کون سی علامات ہیں جو نقل میں پائی ہی نہیں جا سکتی، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اصل ہے یہ نقل ہے، کیونکہ اصل اور نقل دنیا میں ہر چیز میں موجود ہے. حتیٰ کہ خدائی میں بھی نقل جو ہے وہ موجود ہے. جیسے فرعون نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں. تو کیا مطلب؟ وہ نقلی ہے نا، اس نے نقلی دعویٰ کیا تھا، غلط دعویٰ کیا تھا، جھوٹا دعویٰ کیا تھا. انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں. اب اس کو پرکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو چیک کیا تھا کہ میرا رب جو ہے وہ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرتا ہے. تو اس بے وقوف نے کیا کیا؟ اپنے 2 بندے بلائے، ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا. کہا کہ دیکھو میں بھی کسی کو زندہ کر دیتا ہوں، اس کو میں نے چھوڑ دیا، جس کو میں نے جیسے نئی زندگی دے دی، اور اس کو میں نے مار دیا، میں بھی مردہ اور زندہ کر سکتا ہوں. تو فرمایا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرا رب سورج مشرق سے نکالتے، آپ مشرق مغرب سے نکال کے دکھائیں. تو وہ اس سے عاجز تھا، وہ نہیں کر سکتا تھا. تو اس طرح اصل اور نقل معلوم کرنے کے لیے پیمانہ ہوتا ہے. اسی طرح نبوت میں بھی نقلی نبی، جیلی نبی، جن میں تقریباً 27 تک لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، غالباً یا 22 جھوٹے نبی، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بھی دعویٰ کیا گیا مسیلمہ کذاب کے نام سے. اور اس وقت جن کی ذریت موجود ہے، مرزا غلام قادیانی، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو اصلی اور نقلی کو پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے. معجزہ یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں، 4 ایسی چیزیں جن سے عام لوگ عاجز ہوتے ہیں، عام لوگ وہ نہیں کر سکتے. اس میں ایک چیز ہے معجزہ. معجزے کو معجزہ اسی لیے کہتے ہیں کہ باقی لوگ، عام لوگ اس سے عاجز ہوتے ہیں، عام لوگ وہ کام نہیں کر سکتے، اسی لیے معجزے کو معجزہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو کچھ نہ کچھ معجزات دیے تھے. وہ معجزات لوگوں کو دکھاتے تو جن کے نصیب میں ہدایت ہوتی، ایمان ہوتا، وہ معجزے کو دیکھ کے ایمان لے آتے. اگر کسی کے نصیب میں مقدر میں ایمان نہیں ہوتا تو وہ معجزے کو دیکھ کر بھی جھٹلا دیتے کہ یہ جادو ہے، یہ کوئی پیغمبر نہیں بلکہ یہ جادو دکھا رہا ہے.
ایک ہے کرامت، معجزہ ظاہر ہوتا ہے پیغمبر سے، کوئی پیغمبر ہو اور وہ ایسا کام دکھائے جو عام بندہ نہیں کر سکتا، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اور کرامت ولی کی ہوتی ہے، کوئی اللہ کا ولی ایسا عمل دکھائے کہ جو عام انسان نہیں کر سکتے، اس کو کہتے ہیں کرامت۔ معجزے میں بھی قدرت طاقت کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، کرامت میں بھی کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، کرامت اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس میں پیغمبر اور ولی کا اپنا مکمل طاقت قدرت، اپنی قدرت سے کوئی چیز دکھانا نہیں ہوتا، بلکہ قدرت طاقت اللہ کی ہوتی ہے، عمل اللہ کا ہوتا ہے۔ ظاہر کر لیتے ہیں، پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جاتا ہے وہ کرامت اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ۔ تو معجزہ پیغمبر کا عمل کہلاتا ہے، کرامت امتی، اور وہ امتی جو اللہ کا ولی ہو، وہ ایسا خرق عادت کام کرے جس کو عام لوگ عادتاً نہیں کر سکتے، اس کو پھر کرامت کہتے ہیں۔ ایک ہے استدراج۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جی فلاں ایک ایسا بندہ تھا جو داڑھی مونڈا تھا، نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، لیکن اس نے ایسی کرامت دکھائی۔ کرامت صرف اللہ کا ولی دکھا سکتا ہے، اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ جس کے چہرے پہ یا اس کی زندگی میں دین اور شریعت نظر نہ آ رہی ہو، نمازوں کی پابندی نہ ہو، اور فاسق فاجر قسم کا بندہ ہو، اور اس کے ہاتھ پہ کوئی ایسی چیز آپ دیکھ لیں جو خرق عادت کے طور پہ ہو، عام لوگ اس کو نہیں کر سکتے، تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اس کو نہ معجزہ کہتے ہیں نہ کرامت کہتے ہیں، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ استدراج کوئی کافر بھی دکھا سکتا ہے، استدراج منافق فاسق بھی دکھا سکتا ہے۔ فرمایا گیا نا کہ اگر آپ کسی کو اڑتا ہوا بھی دیکھو ہوا میں، لیکن وہ سنت کا پابند نہیں ہے، تو وہ شیطان ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت کے لیے ظاہری باطنی حلیہ جو ہے وہ شریعت اور دین کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ہم نے ولایت کو بڑا آسان بنا دیا ہے، قطب الاقطاب، بڑے بڑے، ایک عام بندہ جس کو نمازوں کی پابندی کی توفیق بھی نہیں ہوتی، ان کے ساتھ، اور ان کی داڑھی بھی مکمل نہیں ہوتی، ان کے ساتھ قطب الاقطاب، غوث زمان اور فلاں پیران پیر اور پیر دستگیر، یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ پیری مریدی اور قطب ابدال، ان کا نام ہی پتہ نہیں کیا لوگوں نے بنا دیا ہے۔ ولایت اتنی آسان ہوتی، اور ولی پیغمبر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دکھانا ہے، لوگوں کو شو کروانا ہے، اعلان کرنا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس پر لازم ہے کہ وہ لوگوں کو کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور اللہ کا ولی کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپائے گا، وہ نہیں لوگوں کو بتائے گا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، وہ نہیں لوگوں کو بتائے گا کہ میں یہ کرامتیں دکھاتا ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ ہمارے آج کے برائے نام ولی اور جن کو قطب الاقطاب اور پیر اور فلاں فلاں لکھے جاتے ہیں، وہ تو اپنے مریدوں کو کہتے ہیں کہ یہ چیز لاؤ ورنہ میں آپ کو بھسم کر دوں گا۔ تو یہ تو بدمعاش ہوا، یہ تو کوئی پیر نہ ہوا، یہ تو مریدوں پر حکومت کرنے والا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ جن کو دیکھ کر اللہ کے بندے ایمان لاتے۔ جیسے بہت سارے معجزے ہیں، ان معجزات میں ایک معجزہ قرآن بھی ہے۔ قرآن اللہ کا ایسا معجزہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک اور اب سے لے کر قیامت تک کوئی ایک بندہ ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا اس وقت،
قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے لکھ کر لے آتے ہیں، قل ان کو کہہ دیجئے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، جو چیز ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے یعنی قرآن، اگر اس کے بارے میں آپ شک میں ہیں، فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہے ہیں، فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ، وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اور صرف آپ کو چیلنج نہیں ہے، جن کو آپ اپنے بڑے سمجھتے ہیں، خدا سمجھتے ہیں، لات منات عزا سمجھتے ہیں، اپنے بتوں کو، ان کو بھی ساتھ لے آؤ۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک میں ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی آیات نہیں ہے، تو تمہیں چیلنج ہے، فاتوا بسورۃ من مثلی، اس جیسی کوئی کتاب لے آؤ، وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ جن کو آپ پوچھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں ان کو خدا اور بڑے، ان کو بھی بلاؤ، ان کو بھی اپنے ساتھ ملاؤ، تم بھی زور لگاؤ اور قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ قرآن رب کی کتاب نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم قرآن جیسی صورت نہ لا سکے، وَلَمْ تَفْعَلُوا، اور لا بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کیسے چیلنج دے رہے ہیں اور اتنے قوت کے ساتھ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ کام نہ کیا، نہ کر سکے، یعنی قرآن جیسی صورت نہ لا سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور لا بھی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یکدم عذاب نہیں دے رہے، رحیم رحمان ہے۔ رحمان کا معنی، تفصیلی معنی یہ ہے کہ جو مہربان ہے اس دنیا میں مسلمانوں پر بھی کفار پر بھی، رحیم جو مہربان ہوگا قیامت میں مسلمانوں پر نہ کہ کفار پر۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ذات ہیں کہ جو لوگ اللہ کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرا کلام ہے، یہ کلام ربانی ہے، پیغمبر اپنی طرف سے نہیں بنا کے بھیجتے۔ اگر تم شک میں ہو کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم بھی لے آؤ اس طرح، تو تم بھی اس طرح کا کلام پورا کیا پورا ایک صورت لے آؤ۔ اگر تم سچے ہو اپنے خداؤں کو بھی ساتھ ملا لو۔ اگر نہیں کر سکتے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ دعوت فکر دے رہے ہیں، اگر نہیں کر سکتے اور کر بھی نہیں سکتے، ایسی خواہ کوشش نہ کرو، کر بھی نہیں سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو، اس آگ سے پھر ڈرو جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے، تو وہ کتنی بھڑکتی ہوئی اور کتنی سخت آگ ہوگی۔ تو یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے، تمام پیغمبر اپنے معجزات اپنے وقت میں دکھا سکتے تھے، دنیا میں جانے کے بعد ان کے ساتھ معجزات بھی چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شان اللہ نے یہ بھی دی ہے کہ نبی آخر الزمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قیامت تک رہے گا، ہر گھر میں رہے گا، ہر فرد کے پاس رہے گا، ہر جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ موجود رہے گا۔ یہ جو ہمارے پاس 2 جلدوں کے اندر 30 پاروں میں اور خوبصورت ایک کلام ہم لاتے ہیں،
اور کھولتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے. کیا صفائی! آج کل تو رنگین قرآن بھی آ رہے ہیں اور سونے چاندی کے ورقوں سے اس سے لکھے ہوئے قرآن بھی آ رہے ہیں. اس قرآن کو جمع کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے کتنی محنت اور کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر سے کہ کہیں یہ میرے ذہن سے نکل نہ جائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ وہ تلاوت فرما رہے ہوتے. جب آیت نازل ہوتی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیت کوئی سورت لاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ تلاوت فرماتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس فکر سے کہ کہیں ذہن سے نکل نہ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دہرا رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے میرے نبی آپ اپنے زبان کو حرکت نہ دیجئے، لتعجل بہ کہ آپ جلدی کریں کہ کہیں یہ ذہن سے نکل نہ جائے. ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک اس کو جمع کرنا، اس کو قرآن کی شکل میں لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری اٹھائی. ان علینا جمعہ وقرآنہ. اس کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام تلاوت فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کی تلاوت فرماتے، اللہ کے آیات کو نازل فرماتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے، جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بلاتے اور ان سے لکھواتے. کہیں پتھر پر، کہیں شانے کی ہڈی پر، کہیں پتوں پر، کہیں کپڑوں پر یہ قرآن لکھوایا گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی قرآن کو جمع کرنے کی وہ محنت شروع ہوئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس قرآن کو یہ کتابی شکل اور اسی طرح 30 پارے مکمل یہ ترتیب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دی گئی. تو اس قرآن کے لیے بڑی مشقتیں ہوئی، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا. اسی طرح ایک معجزہ شق قمر کا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دین کی دعوت شروع کی اور تبلیغ شروع کی، اور سرداران قریش کے پاس بھی جاتے، عام لوگوں کے پاس بھی جاتے، جو قافلے آتے مکہ میں ان قافلوں کے آگے جا کر ان کو دین کی تبلیغ فرماتے، اپنے بارے میں فرماتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ایک اللہ کو اپنا معبود مانو. تو ان کفار نے آپس میں مشورہ کیا، مشرکین مکہ نے، ابو جہل وغیرہ نے، کہ ہم ان سے کوئی نشانی مانگتے ہیں، جس کو معجزہ کہتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نبوت کی کوئی نشانی مانگ لیتے ہیں، کہ کوئی ایسی نشانی دو کہ ہم مان جائیں کہ آپ اللہ کے نبی. تو ایک ابو جہل اپنے ساتھ ایک یہودی لے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چاندنی رات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں موجود ہیں، جہاں پہ حاجی جا کے 3 دن گزارتے ہیں. وہیں سے پھر شیاطین کو کنکر بھی مارے جاتے ہیں. جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا، ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے مینا، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. ابو جہل ایک یہودی کو لے کے گیا، اور یہودی کو اس لیے لے کے گیا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ معجزہ واقعی دکھاتا ہے یا نہیں. اب خود تو عقل نہیں تھی، جاہل تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہر نبی کا ایک معجزہ ہوتا ہے، آپ بھی ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، ہم ایمان لے آئیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ فوراً معجزہ دکھا دیا، یہ نہیں. کون سا معجزہ دکھاؤں؟ آپ بتائیں کون سا معجزہ دکھاؤں؟ تو ابو جہل اور یہودی آپس میں مشورہ کرنے لگے
کہ کس طرح کا معجزہ ہم دکھائیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجز ہو اور دکھائی نہ سکیں، اور ہم کل کو ڈنڈورا پیٹے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معجزہ دکھایا نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ جادوگر ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ تو یہودی نے کہا کہ جادوگر کا جادو زمین پر چل سکتا ہے، آسمان پر نہیں چلتا۔ اگر زمین کے بارے میں کوئی چیز ہم بتائیں تو یہ اگر جادوگر ہوگا تو جادو کے ذریعے وہ کام کر دے گا، کسی درخت کو جانور بنا دے گا، کسی انسان کو جانور بنا دے گا جادو کے ذریعے۔ جادوگر کا جادو آسمان پہ نہیں چلتا، ہم آسمان کے بارے میں کوئی بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں ایسے دیکھا اور مشورہ کیا اور کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں تو آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انگلی کا اشارہ فرمایا، وہ چاند کا ٹکڑا ایک جبل ابو قبیس کے اس طرف چلا گیا، ایک اس طرف چلا گیا۔ انہوں نے دیکھا اور بڑے حیران۔ لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں نا کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، اس کی حفاظت کیا کریں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں اور فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے سب سے عجیب ایمان کن کا ہے؟ عجیب معنی بہت زبردست ایمان، کہ جس قابل رشک ایمان، کہ واہ یہ بھی مومن ہے، یہ بھی ایمان لائے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول فرشتوں کا ایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کے پاس آتے جاتے ہیں، انبیاء کے پاس آتے جاتے ہیں، انہوں نے تو ایمان لانا ہی لانا ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول پھر انبیاء کا ایمان بڑا عجیب اور زبردست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کا ایمان کیوں زبردست اور عجیب ہے؟ انبیاء کے پاس تو اللہ کا پیغام آتا ہے، وہ تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر ہم صحابہ کا ایمان بڑا عجیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک نبی کی صحبت میں ہو اور تمہارے سامنے وحی آتی ہے، وقت کا نبی تمہیں دین سکھا رہا ہے، تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر کن کا ایمان بڑا عجیب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں آنے والے وہ لوگ جنہوں نے نہ اللہ کو دیکھا ہے، نہ فرشتوں کو دیکھا ہے، نہ قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، نہ صحابہ کو دیکھا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ پر بھی ایمان لائیں گے، وہ فرشتوں پر بھی ایمان لائیں گے، وہ اللہ کے انبیاء پر بھی ایمان لائیں گے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں گے، قرآن پر بھی ایمان لائیں گے، قیامت کے دن پر بھی ایمان لائیں گے۔ وہ ان لوگوں کا ایمان بڑا عجیب ایمان ہے، بڑا زبردست ایمان ہے۔ وہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ ہم نے بغیر کچھ دیکھے بس صرف سنا، سمعنا و اطعنا، آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے، ہم نے تصدیق کر دی، سمعنا ہم نے سن لیا، و اطعنا ہم نے اطاعت کر دی۔ تو اس ایمان کی بڑی حفاظت کی ضرورت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر خدا نخواست دنیا کی ہر نعمت چھن جائے، یہ فرضی نعمت، عارضی نعمت ہے، آ بھی سکتی ہے، لیکن ایمان ایسی دولت اور نعمت ہے اگر چھن جائے خدا نخواستہ اور بغیر ایمان کے اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو پھر ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ دنیا کی آپ کی صحت ختم ہو جائے، بیماریوں میں زندگی گزر جائے، اولاد اللہ اٹھا لے، مال دولت پیسہ اٹھ جائے، لیکن ایک وقت تو ایسا آئے گا کہ جنت میں تمام خوشیاں مل جائیں گی۔ ایک وقت تو ایسا آئے گا کہ یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، غم، دکھ، درد، یہ دشمنی، یہ سارا کچھ ختم ہو کے جنت کی بہاریں ہوں گی۔ لیکن اگر ایمان کی دولت نکل گئی تو پھر ہمیشہ کے لیے عذاب۔ تو اس کی بڑی حفاظت کی ضرورت ہے، اور اس دور میں ایمان کی حفاظت کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ایمان کے ڈاکو ہر ایک مسلمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی مرزائی اور قادیانی کی شکل میں مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، کوئی ملحدین ایتھیسٹ کی شکل میں کالج یونیورسٹیوں میں ایمان کے ڈاکو موجود ہیں،
اور اپنے بچوں کو ایسے دینی ماحول میں لایا کریں، علماء کے پاس بٹھایا کریں، ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام سنایا کریں۔ خدا نخواستہ یہ دین اور مذہب ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اگر دماغ الٹا ہو جائے اور ان کے ذہن میں کوئی لوگ باطل چیزیں بٹھا دیں تو آپ کبھی بھی ان کو راہ راست پر نہیں لا سکیں گے، بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ وہ ایک میاں بیوی تھے، ان کا بیٹا جوان وہ عجیب باتیں کرنے لگ گیا گھر میں، خدا کے بارے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، قیامت کے بارے میں عجیب باتیں کرنے لگ گیا۔ ماں باپ بڑے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یہ ہمارے بیٹے کو ہو کیا گیا ہے؟ ہمارا بیٹا کیسی باتیں بہکی باتیں کر رہا ہے، کفر کی باتیں کر رہا ہے، ملحد ہو گیا ہے، ایتھیسٹ ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے مجبوراً عمرے کے لیے انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو میں عمرے لے جاتے ہیں، وہاں پہ بیت اللہ شریف لے جاتے ہیں، طواف کرواتے ہیں، اس کا ذہن واپس درست ہو جائے گا۔ تو وہ لے جانے لگے تو وہ پھر اس نے کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں جانا، آپ کرا جو کرنا ہے، میں نے نہیں جانا۔ تو انہوں نے مجبوراً لا کر ایک عالم کے پاس بٹھایا کہ مولانا اس کے کچھ شبہات ہیں ذہن میں، کیونکہ شبہ ایسی چیز ہے جو ذہن میں بیٹھ جائے، اگر اس کا علاج نہ کر لیا تو وہ شبہ پختہ ہوتا جاتا ہے، مضبوط ہوتا جاتا ہے، وہ شک یقین میں بدل جاتا ہے انسان کے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس نے کچھ سوالات کیے، عالم نے جوابات دیے، ان کی تسلی کروائی، وہ الحمدللہ پھر راہ راست پر آ گئے۔ لیکن اس سے پوچھا کہ آپ کو یہ چیزیں بتائی کس نے ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے ایک ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، اس نے ایک دن اپنے پاس بٹھا کر مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتایا کہ یہ ایسے ہی فضول ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو 1 گھنٹہ ایک پروفیسر نے ایک طالب علم کو اپنے پاس بٹھایا، اس کا ذہن وہ آبا و اجداد سے جو دین چلا رہا تھا اس سے وہ ہٹا دیا گیا۔ تو اپنا اور اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کریں۔ لوگ بڑے شوق سے کہ جی میرا بیٹا امریکہ جا رہا ہے، لندن جا رہا ہے، پیرس جا رہا ہے، کاروبار کے لیے، جاب کے لیے، تعلیم کے لیے، ٹھیک ہے بھیجیں۔ ہمارا یہ المیہ ہے کہ دین کی تعلیم، الحمدللہ دین کی تعلیم کے لیے لوگ باہر سے پاکستان آتے ہیں، اور دنیاوی تعلیم کا یہ حال ہے کہ لوگ پاکستان سے باہر جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، واپس آ کے یہ نہیں کہتے کہ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا ہے، میں نے فلاں یونیورسٹی سے کیا، بلکہ وہ کہتے ہیں میں نے امریکہ سے میڈیکل کیا ہے، میں نے لنڈن سے کیا ہے، فلاں جگہ سے کیا ہے۔ ضرور بھیجیں، لیکن ان کی بنیاد پختہ کریں، بنیاد مضبوط ہو، اللہ اور اللہ کے رسول پر یقین، ایمان مضبوط ہو، پھر چلے بھی جائیں خیر ہے۔ لیکن وہاں اکثر جو جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو عجیب قسم کے سوالات ذہن میں لے آتے ہیں، اور پھر یہاں لوگوں سے اور علماء سے پوچھتے ہیں کہ یہ سوال، یہ اشکال میرے ذہن میں اسلام کے بارے میں، یہ اشکال، وہاں جا کے تو یہی ذہن میں آئے گا۔ تو وہ شق القمر، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب نہیں کیا تھا، ابو جہل ایمان کے بغیر دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کریم ہمیں اپنی ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔